نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آقا کی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پرچار کیا اور جس عظیم اور بے مثال کردار کا مظاہرہ کیا اس نے نہ صرف مشرکین عربہ بلکہ یہود و نصارہ کو بھی برابر متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کا بہت مشہور عالم عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پہلی حاضری اور اسلام قبول کرنے کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: جہاں لوگ جمع تھے میں بھی وہاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچا اور جب میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی تو میں فوراً جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور میں نے ان کی پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو اور اپنے کھانے میں سے دوسروں کو کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کیا کرو تو تم پرامن طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب اور رحمان کی عبادت کرو، دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں پر سلامتی بھیجنے کی روایت اور روش کو پروان چڑھاؤ تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور یہودی شخص زید بن سانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً کچھ نقصان پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف فرما دیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری جانب سے اسے کچھ تحفے دے دو۔ زید بن سانہ جو کہ ایک نامور یہودی عالم تھا، آپ کہنے لگا: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کی تمام علامات کو پہچان گیا، سوائے دو کے جن کی تصدیق فقط دیکھنے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دو میں سے پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نادانی و جہالت پر رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں بہت بے چینی سے یہ بات دیکھنے کا منتظر تھا کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و زیادتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر کرتے ہیں یا غصے سے پیش آتے ہیں، اور دوسری یہ کہ جو نادانی و جہالت اور ظلم بڑھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی بڑھتا ہے یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوبیوں کے حامل ہیں یا نہیں۔ زید بن سانہ اپنے ہی سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں جنہیں وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اے عمر، میں در حقیقت اللہ سے اس کے رب ہونے پر، اسلام سے اپنا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر اپنی آدھی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔